اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج جو گفتگو کرنی ہے وہ وقف، اوقاف، واقف، ہندوستان میں اوقاف کا تحفظ، موجودہ وقت میں پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل کا پیش ہونا اور اس کے بعد اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو زیر غور کمیٹی میں، جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی میں ڈال دینا، یہ اس وقت کی تازہ صورتحال ہے۔ ہندوستان میں مسلمان بحیثیت ہندوستانی شہری کے ہندوستان کے قوانین کی پابندی کرتا، انہیں قوانین میں مذہب کا تحفظ بھی ہے کہ ہندوستان میں جو انسان، جو شہری جو مذہب اختیار کرنا چاہے وہ مذہب اختیار کر سکتا ہے۔ اس مذہب کے جو مطالبات ہیں اس کو پورا کر سکتا ہے، بشرطے کہ بنیادی ہندوستانی قوانین سے ٹکراتے نہ ہوں، اور اس مذہب کی نشر و اشاعت کر سکتا ہے، پروپیگنڈا کر سکتا ہے، لوگوں کو اس کی دعوت دے سکتا ہے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو بنیادی حقوق ہیں دفعہ 30 کے تحت اور دیگر دفعات کے تحت مسلمانان ہند کو حاصل ہے۔ انہی میں سے مذہبی امور میں سے ایک اہم معاملہ اوقاف کا۔ اوقاف کی جو اسلامی حیثیت ہے وہ تقریباً ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں جانتا ہے، یعنی کسی چیز کو اللہ کے لیے وقف کر دینا اور اس کے مقاصد کو متعین کر دینا، چاہے وہ زمین جائیداد ہو یا اور منتقل ہونے والی چیز ہو۔ جیسے پنکھے لگے ہوئے ہیں، اس میں سے بہت سے پنکھے ہو سکتا ہے کہ وقف ہو یا وقف کی آمدنی سے تو ہے نہیں، تو یہ جو چاہے منتقلی اشیاء ہوں یا غیر منتقلی اشیاء ہوں، دونوں کا وقف جو ہے اہل اسلام کرتے آئے ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسلام نے کیا بتایا ہے، وقف کی جو حیثیت ہے وہ مسلمان بھی جانتا ہے، اور اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی بخوبی واقف ہے۔ مسلمانوں کی کتنی جائیداد وقف ہندوستان میں ہے، اس سے کتنی آمدنی ممکنہ طور پہ ہوتی ہے اور کتنی اس کی مالیت ہے، اس سے بھی حکومت واقف ہے، جو بلینوں ڈالر اور اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ فیاض دل کے مسلمانوں نے دل کھول کے وقف کیا۔ یہ اسی مسجد کو آپ دیکھتے تھے، ایک چھوٹے سے محلے میں اتنی بڑی جگہ قیمت کے حساب سے کتنی زیادہ ہے، مسلمانوں نے وقف کیا ہے، مسلمانوں نے اس کی شاندار تعمیر کی ہے اور تعمیر کرتے رہیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کا جذبہ اور اس جذبے کے ساتھ ساتھ جو جائیداد، جو املاک اور اس سے ہونے والی آمدنیاں موجود ہیں اس ملک میں، اس پر بہت سے لوگوں کی بری نظر۔ اسی واسطے یہ جو بل پاس کرانے کے لیے بل پیش کیا گیا، وقف بل، ترمیمی وقف بل، اس کے نقصانات یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں دفعے کو کاٹ کے منظور کر دیا جائے، بلکہ پورا بل اس لائق ہے قانونی طور پہ کہ کوڑے دان میں ڈال دیا جائے۔ قانونی اعتبار سے خود ہندوستان کا جو دستور ہے اس کے حساب سے اس بل کو پاس ہونے میں تو مطلب ہی نہیں ہے، یہ کوڑے دان میں ڈالنے کے لائق ہے۔ اس واسطے اس بل کو ہندوستان کی حکومت نے شاطرانہ انداز میں پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ جب اپوزیشن نے
مخالفت کی، ہنگامہ کیا تو پاس نہیں ہو سکا، کیونکہ اتنے ان کے پاس ممبران نہیں ہے کہ اس کو پاس اکثریت سے پاس کر سکے ووٹنگ کے ذریعہ۔ اس لیے اس کو جوائنٹ پارلیمانی جوائنٹ کمیٹی کے حوالے کر دیا، اور جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے یہ کیا کہ اس نے کمیشن بنایا اور اس نے یہ کہا کہ ہندوستان میں مختلف انجوز، مختلف تنظیموں، مختلف شہریوں، مختلف لوگوں سے رائے عامہ لی جائے کہ یہ بل کیسا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اب وہ رائے عامہ جو لی جائے، اس سلسلے میں ہندوستان کا جو سب سے فعال بورڈ ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اس نے یہ قدم اٹھایا اور یہ کیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی رائے سے اس کمیشن کو اور اس کمیٹی کو واقف کرایا۔ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے تیار کیا ایک چھوٹا سا مضمون کہ یہ بل جو ہے ناقابل قبول، یہ بل ہمیں نامنظور ہے۔ اس طرح کی ایک چند سطروں کی درخواست تیار کر کے رائے ہر شہری کی اپنے ای میل سے بھیجنے کو کہا۔ اس کے لیے باقاعدہ جو ہے کیو آر جو ہے وہ باقاعدہ موجود تھا، جو اسکین کر کے اس کو آپ بھیج سکتے ہیں، وہ مختلف موبائل پہ وہ موجود ہے، اور ای میل اور ساری چیزیں، اور اس کو اسکین کر کے بھیج دیا جاتا ہے۔ تو ابھی میرے خیال میں 7 ستمبر یعنی ہو گئی ہے، اور مزید 7 دن اور باقی ہیں، 6-7 دن اور باقی ہیں۔ اب تک جو رات کی جو رپورٹ رہی ہے، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا کی آن لائن میٹنگ رات کو ہوئی ہے، جو 11-11:30 بجے تک چلی ہے، ان کی رپورٹ یہ تھی کہ 13 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی رائے پیش کر دی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ رائے جانی چاہیے۔ اس واسطے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس کا جو ضابطہ ہے وہ مختلف موبائل اور مختلف جو ہے واٹس ایپ پہ وہ موجود ہے، ای میل اور اس پہ لنک اور ساری چیزیں، اس کے ذریعہ آپ اپنی رائے بھیجیں تاکہ زیادہ سے زیادہ رائے پہنچے۔ چونکہ رائے کا اعتبار ہوتا ہے اس ہندوستان اور جمہوری نظام میں، سر گنے جاتے ہیں، سر گن کے رائے قائم کی جاتی ہے، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے وزیر اعلیٰ ہو، یہ سب سر گن کے بنائے گئے ہیں۔ اس واسطے جمہوری نظام اسی کو کہتے ہیں۔ بہرحال ہندوستان کا یہ نظام ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ تو یہ رائے جو ہے مسلمانوں کو بڑی تعداد میں پیش کرنی چاہیے، جو طریقہ ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو طریقہ کار ہے، اس سے جو رائے دی جاتی ہے اس کے پاس ریکارڈ بھی موجود ہوتا ہے کہ کتنی رائے جا چکی، جو کہ عام کیوارڈ سے بھیجنے میں شاید وہ تحفظ نہیں ہے۔ اس واسطے مسلم پرسنل لا بورڈ کی لنک اور اس کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق رائے جو ہے درج کرائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اوقاف کے تحفظ کی کوشش کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں جو دستور ہے کہ اس کمیٹی نے اگر غور کیا اور مسترد کر دیا تو ٹھیک ہے، مسئلہ ختم ہو جائے گا، ورنہ قانونی اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے راجیہ سبھا میں پیش کر کے راجیہ سبھا میں اکثریت ہو جائے گی، اور اس کے ذریعہ رائے لے کر اس کو پاس کر دے۔ طلاق بل پاس ہو چکا جو سراسر قرآن کے خلاف، ہمارے ہندوستان کی پارلیمان نے قرآن کے خلاف جو ہے بل پاس کیا، وہ قانون نافذ ہے۔ یہ ہم نے اس میں بھی رائے دی تھی۔ بہرحال ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم اس سے بے بس نہ ہو، اس کو پورا کریں۔ اور اس کمیٹی اس بل کے نقصانات جانتے ہیں آپ۔ ایک اہم نقصان یہ ہے کہ اس کے جو ذمہ داران ہوں گے ابھی تک مسلمان ہوتے تھے، اب 2 ہندو غیر مسلم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو اختیارات ہوں گے، کلیکٹر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ کسی بھی وقف کی زمین کو وہ چاہے تو سرکاری ملکیت میں منتقل کر دے۔ یہ خطرناک، اس کے پیچھے فلسفہ ہے، یہ ذہنیت ہے۔ تو مسلمانوں کی اتنی جائیداد کیسے ہم دستبردار ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنا احتجاج کریں گے، جو ہمارے بس میں ہے، قانونی طور پہ آوازیں اٹھائیں گے، ہم اس
کالے قانون کا مقابلہ کریں گے جو ہمارے بس میں ہے۔ قانون کے دفعات کا لحاظ کرتے ہوئے ہم ہندوستان میں اس بل کو پاس ہونے نہیں دیں گے اور اس کے لیے آخری حد تک کوشش کرتے رہیں گے جو دستوری اور آئینی ہوگی۔ اور اصل تو جناب اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ کے حضور ہم گڑگڑائیں، دعائیں کریں، استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو بدلے اور ہمارے اسلام اور اسلام کے نظام کا تحفظ ہو، ایسی باتیں نہ ہوں جو ہمارے لیے مضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔